السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. سچ کہہ رہا ہوں. اچھا چلے میں مذاق نہیں کرتا، آپ کو پتہ ہے چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں. یہ اپنے ہی جال میں بڑی بری طرح پھنس چکے ہیں. اور نواز شریف کی عجیب سی ڈیمانڈ آئی ہے. ساگدار کا دام تو آؤٹ ہے، لیکن عجیب سی ڈیمانڈ آئی ہے. میری شیخ رشید صاحب سے بات ہوئی اور میں نے کراس ویریفائی بھی کیا، جو ان تک بھی بات آئی. نواز شریف اس بات پہ اڑ گئے ہیں کہ نگران وزیر اعظم جو ہے نا وہ اسحاق ڈار ہونا چاہیے. وہ سمجھتے ہیں کہ اسحاق ڈار انہیں واپس لے جائیں گے، ملک میں کیسز ختم کرائیں گے، اور نگران وزیر اعظم کے طور پر یہ میرا خام خیالی ہے یا خواب ہیں. ہزاروں خواہشیں ایسی ہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے ارما پر کم نکلے. تو اسحاق ڈار کا تو قرآن ہی نکلنے لگا. نواز شریف تو باہر ہی رہے گا. جو عیاشیاں کرنی تھی وہ کر لیں، جو لوٹ مار کرنی تھی کر لی، جو ملک کا نقصان پہنچانا تھا پہنچا دیا. اور آج ڈالر جہاں پر آیا ہے، ڈالر میں نے پھینکا تھا ایک ٹویٹ کہ 180 روپے 178 والا ڈالر ٹھیک ہے یا 289 والا یا 288 والا ڈالر ٹھیک ہے. سوال جواب آپ بھی دیں نا. قوم بحیثیت قوم بھی اس بات کا جواب دے. اگلی جو بات ہے وہ بڑی اہم ہے. میرا ارادہ اور تھا، لیکن چونکہ عمران خان صاحب کی بڑی زبردست پریس کانفرنس ہے رات کو انہوں نے کی ہے اور کمال کر دیا، چھکے مار دیے. جو میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ 190 ملین والا جو ہے نا معاملہ، وہ دیٹ واز نتھنگ، وہ کچھ بھی نہیں ہے. پیسہ پاکستان کے پاس آیا ہے، سپریم کورٹ کے پاس پڑا ہے. دیر از نتھنگ رانگ ان اٹ. کوئی 1 روپے کی کرپشن نہیں ہے. ایف آئی اے میں گئے، کھل کے سامنے مقابلہ کیا سائفر کا. پریس کانفرنس تو کافی لمبی ہے عمران خان صاحب کی. آخر میں جتنی ہو سکتی وہ میں لگا دوں گا. آپ نے دیکھنی ہو تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، آپ کو کلیئرٹی آ جائے گی. یہ میں باتیں آپ تک ساری بتا چکا ہوں. لیکن ایک جو نئی چیز بتائی گئی کہ 190 ملین پہ پہلے انکوائری ہو رہی تھی. اس وقت کے چیئرمین تھے، پروسیکیوٹر جنرل تھا، ڈی جی آپریشن، نام لیے عمران خان صاحب نے وہ سارے. اور یہ ساری ان کی مرضی کے ساتھ یہ پیسہ سارا پاکستان میں آیا. اور یہ پیسہ تو ملنا نہیں تھا پاکستان کو. آپ اندازہ لگائیں، یہ عمران خان کی گورنمنٹ کو ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ پیسہ منی لانڈرنگ کا پیسہ تھا، وہ پیسہ ضبط کر سکتے تھے. لیکن وہ پیسہ پاکستان میں آیا. یہ نہیں آ رہا کہ 50 ارب روپیہ پاکستان کے اندر آ چکا ہے. اور میں کئی دفعہ بات ملک ریاض صاحب کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں. دیکھیں یہ میرا اپنا نقطہ نظر ہے اور میں اس پہ بڑا کلیئر ہوں کہ پراپرٹیز پہلے یہی پراپرٹیز بیچی، وہ پیسہ باہر گیا. چلے وہ پیسہ انہوں نے کہا منی لانڈرنگ کا ہے. ہمارے یہاں عموماً ایسا ہوتا ہے نا، یہ ملک ریاض صاحب کے بعد میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ پراپرٹی کی ایک ویلیو اور ڈکلیئر کی جاتی ہے. ایک جینوئن پراپرٹی ہوتی ہے جو بیچ میں پیسہ ہوتا ہے، یا ایل سی کے حوالے سے جب یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو اس طرح کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں نا، تو وہ اس کانٹیکس میں چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. ایکچوئل ڈکلیئر نہیں ہوتا، انڈر ویلیو چیزیں ڈکلیئر ہوتی ہیں. بھائی چلے فار دا سیک آف آرگومنٹ، ملک ریاض کون سا سرکاری افسر ہے بھائی جو اسے کرپشن یا کرپٹ پریکٹسز یا ایسی کوئی بات، چاہے اس ملک کے ساتھ بڑی لوٹ مار کی ہوگی، آپ بتائے نا، لائے نا. پہلے پاکستان میں یہ لے کے آئے نا، ملک ریاض نے کوئی لوٹ مار کیا، سرکاری خزانے کو نقصان پہنچایا ہے. بھائی وہ تو ہے نہیں آپ کے پاس، نتھنگ آن ریکارڈ، کچھ نہیں ہے آپ کے پاس. وہ یا تو ہو نہ بتائے نا، آپ کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، تو پھر کیا ہے. ملک ریاض کا دیکھیں نا، 460 روپیہ یار چھوٹی رقم نہیں ہے. بلوچستان کا بجٹ ہے اور ملک ریاض کا یہ کریڈٹ ایٹ لیسٹ جاتا ہے قوم کے اوپر. لوٹ مار کے باہر نہیں لے گیا ان لوگوں کی طرح پہ. وہ کوئی سرکاری افسر نہیں رہا ہے. ایک کاروبار میں پیسہ کیا، وہی پیسہ پاکستان کے پاس آ گیا ہے. یہی کوئی شرم اور حیا ان لوگوں کو آ جائے، ان کو شاید تھوڑی سی عقل آ جائے. عقل تو آنی نہیں ہے ویسے. بہرحال پروگرام کے آخری حصے میں یہ ساری تفصیلات عمران خان، جو کہ میں باقی باتیں نہیں کر سکوں گا، یہ ڈیٹیل میں آپ نے سنی ہوگی تو عمران خان صاحب کی زبانی سن لیجئے گا. اگلی جو بات ہے کہ وہ فرح شہزادی کے بارے میں آگے عجیب سی بات، یہ نہیں کانٹیکس میں جناب کوئی وہ وعدہ ماغوا بن رہی ہیں، اس طرح کی باتیں ساری. مجھ سے مرتضیٰ شاہ کا فون آیا تھا مجھے، میں نے کہا تھا ساری یہ سب کرپشن نمبر لکھا ہے میرا. انہوں نے اسٹیٹمنٹ اس حد تک کہ جناب وہ ڈینائی کیا کوئی کرپشن یا کرپٹ نہیں، لیکن آگے وہ ڈیل کی کو باتیں کر رہے ہیں کہ رابطے میں ہے. میری بات ہوئی، میں نے باقاعدہ پریس اسٹیٹمنٹ جاری کیا. وہ پریس اسٹیٹمنٹ ابھی آپ کے سامنے آ جائے گا، جو میں نے پہلے جاری کیا تھا، جو باقاعدہ اور وہ آپ ذرا سن لیجئے گا اس پورشن کے، اس حصے میں لگا رہا ہوں. ساتھ میں نے وہ باقاعدہ ایک پریس اسٹیٹمنٹ بھی ٹویٹ بھی کر دی تھی. وہ ٹویٹ بھی بیک ساتھ چل رہی ہوگی.
ذرا پہلے وہ سن لیجئے گا، ٹویٹ سن لیجئے گا اور جو میں نے کہا وہ سن لیجئے گا۔ فرح شہزادی کے بارے میں جو ایک اخباری خبر اور چند میڈیا چینل میں جو بات آئی ہے کہ سو کالڈ کوئی ایک ڈیل کے کانٹیکٹس میں ہے، باقاعدہ آفیشیل سٹیٹمنٹ میں نے جاری کر دیا ہے فرح شہزادی صاحبہ کی طرف سے، نہ تو کسی نے اس بارے میں کوئی رابطہ کیا ہے، اور جو باتیں کہی گئی ہیں، جو مقدمات انکوائری یا اسٹیج کی پہ چل رہے ہیں، وہ سارے کے سارے سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے ہیں، حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ گزشتہ کو تقریباً 1.5 سال سے وہ مختلف انکوائریاں وہ بھگت رہی ہیں، اینٹی کرپشن کا مقدمہ خارج ہو گیا، منی لانڈرنگ کا کیس کو بنتا نہیں ہے، نیب پتہ نہیں کہاں سے شروع ہوا، پورے اس کے اکاؤنٹ کنگان مارے، ملازمین تک اغوا ہو گئے ان کے، کچھ نہیں نکلا۔ تو اب اس سٹیج کے اوپر اس طرح کا بیان دینا جو ہے وہ ثابت کرتا ہے کہ ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس بارے میں باقاعدہ قانونی چارہ جوئی کا آغاز کر دیا گیا ہے، آج سٹیٹمنٹ دے دی گیا، اور یہ ویڈیو بیان میں ہر چیز جو بھی کہی گئی ہے، کوئی ڈیل نہیں ہے، کوئی کسی نے رابطہ نہیں کیا ہے، نہ کوئی ایسا کوئی کنسرن ہے۔ ڈیل کس بات کی ہونی ہے نا، جب کوئی کرپشن ہی نہیں کی، ٹھیک ہے نا جی، نہ کوئی منی لانڈرنگ پہ تو یہاں جن کے ایڈمیٹڈ کیسز ہیں وہ سارے بری کر دیے ہیں ایف آئی اے نے، اور یہ ایف آئی اے یا وہ نیب کہ جس میں اپنی مرضی کا چیئرمین لگا کر اپنا، اور رانا ثناءاللہ کے نیچے ایف آئی اے جو کام کر رہی ہے اس سے کوئی آپ انصاف کی توقع رکھیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ ان کے بچوں کو، جو چھوٹے بچے ہیں، ان کو باقاعدہ ان کا نام ای سی ایل میں پی سی ایل میں ڈالا گیا، بعد میں وہ اینٹی کرپشن کا ایک جھوٹا سا مقدمے میں، اور وہ بھی باقاعدہ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ اس لیے ان تمام جو الزامات لگائے گئے ہیں، جو باتیں کہی گئی ہیں، ان سب کا سب ڈینائی کیا جاتا ہے، انکار کیا جاتا ہے، اور باقاعدہ قانونی چارہ گوئی کا آغاز کر دیا گیا۔ جو آپ میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا سارا۔ آپ اس کے اندر ایک ایک چیز اب آ چکی ہے، اس میں اب بات کو رہ نہیں گئی ہے۔ 2 باتیں ذرا اور ہے، توشہ خانہ کے جو کیس ہے اس کی سماعت جو ہے نا اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف، وہ اپیل جو ہے وہ کل جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ کے سامنے آ گئی ہے، عمران خان صاحب کا، اور یہ ایک سٹے کا کیس ہے۔ کل سپریم کورٹ یہ سٹے بنتا ہے، میں وقت سے پہلے کہ میں اسٹوڈنٹ آف لا ہوں، میں یعنی اختیار ہی نہیں ہے، بڑی سیریس انٹرپریٹیشن ہے، اور خواجہ حارث صاحب وکیل ہیں، میں ایڈوانس میں مبارکباد دیتا ہوں، یہ صبح سٹے ہونا بنتا ہے، ساری پروسیڈنگ رک جانی چاہیے۔ یہ زیادتی ہو رہی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، قانون جس طرح ہاتھ میں لے کر جو اپنی مرضی سے توڑا جا رہا ہے، جو جج صاحب جو ہیں ضرورت سے زیادہ جو تیز چل رہے ہیں، وہاں سے اندازہ ہو جائے گا ان کا جو تعلق تھا، جو عمران خان صاحب کے بغض رکھتے تھے، وہ بھی سارا کچھ ریکارڈ کے اوپر ہے۔ تو آپ کل صبح یہ ذہن میں رکھیے گا۔ دوسری جو بات ہے چودھری پرویز الہی کی طرف سے جو ہے نا اپنا جو ہے حفاظتی ضمانت جو ان کو ملی تھی، اس کا حکم معطل کرنے کے خلاف سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا، اور حراست میں رکھنے کا حکم نامہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ سنگل بینچ نے حفاظتی ضمانت دی، جسے پنجاب حکومت نے چیلنج کر دیا۔ پنجاب حکومت کی اپیل پر ڈویژن بینچ نے حفاظتی ضمانت کا فیصلہ معطل کر رکھا ہے۔ موجودہ کیس میں سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ بڑی زبردست بات کی چودھری پرویز کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، پرویز احتیاطی بنیادوں پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، لاہور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کا حکم کالعدم قرار دے۔ یہ بڑا ضروری اہم ہے۔ اور چلتے ہیں آپ اپنے آخری موضوع کی طرف، وہ خواجہ آصف کی سٹیٹمنٹ ہے۔ میں نے ٹویٹ کر دیا ہے، کچھ شرم اور حیا ہے۔ میں نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ان کے مستعفی ہونے کا، استعفی اٹھا کے باہر پھینکنے کا مطالبہ کر دیا۔ نہ کچھ شرم ہے نہ، ایسے لوگ ہماری پارلیمان میں بیٹھے ہیں، ڈوب مرنے کا مقام ان سیاسی جماعتوں کے لیے بھی ہے۔ غور کریں ایسے لوگوں کو کیوں رکھا ہوا ہے، کیوں گلے لگا کے رکھا ہوا ہے، ایسے لوگوں کو اٹھا کے باہر پھینکنا چاہیے۔ خواجہ آصف نے کیا سٹیٹمنٹ دیا، ذرا پہلے وہ سن لیجئے گا۔ یہ باقیات ہیں، کھنڈرات ہیں ان کے، جناب اسپیکر، یہ کھنڈرات ہیں ان کے، یہ ان کا کوڑا کرکٹ باقی رہ گیا ہوا ہے۔ یہ لفظ کوڑا کرکٹ جو ہے وہ میں ایکسپنج کرتا ہوں، گاربیج رہ گیا ہوا ہے ان کا یہاں پہ، which has to be cleaned۔ دیکھیں جی خواجہ آصف کا آپ نے سٹیٹمنٹ سن لیا، یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کچھ شرم، کیا کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے، میں آپ کے سامنے بتا دیا ہے۔ اور امید رکھیں بہت بہتری کی طرف چیزیں جائیں گی۔ عمران خان شروع ہو رہا ہے، اور عمران خان انشاءاللہ ہمارے درمیان ہوگا بہت جلد۔ درمیان سے مراد ہے وزیر اعظم کے طور پر، حکومت پی ٹی آئی کی میں آتی ہوئی دیکھ رہا ہوں۔ آج میں نے ایف آئی اے انکوائری کے اندر حصہ لیا، اور میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ جو ایف آئی اے انکوائری ہے یہ ضرور کریں، لیکن اس میں ثابت ہوگا انشاءاللہ کہ کوئی قانون پاکستان کا میں نے نہیں توڑا،
جو سیکریسی ایکٹ ہوتا ہے پاکستان کا وہ اس کے اندر بالکل میرے پہ لاگو نہیں ہوتا. اور وہی میں نے باتیں آج وہاں جا کے کی. میں نے ان کو سمجھایا کہ جو سائفر ہوتا ہے, سائفر ایمبیسڈر جو بھیجتا ہے فارن آفس میں, وہ جس خفیہ کوڈ میں آتا ہے وہ فارن آفس میں ہی رہ جاتا ہے. جو پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ, آرمی چیف, ڈی جی آئی ایس آئی اور جو کیبنٹ کے سیکٹری, کیبنٹ کے سیکٹری کے پاس آتا ہے, وہ صرف جس کو پیرافریز کہتے ہیں, یعنی اس کا مفہوم آتا ہے, یا اس کے اندر سیکرٹ کوڈ نہیں ہوتی جو ہمارے پاس آتا ہے. سیکرٹ کوڈ صرف فارن آفس کے پاس رہ جاتی ہے. تو پہلی چیز تو یہ کہ میں نے کوئی سیکرٹ کوڈ اس کی تو ہمارے پاس آئی نہیں, تو اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ سیکرٹ کوڈ ہم عام کر دیں, یعنی قانون توڑیں. دوسری چیز میں نے ان کو یہ سمجھایا کہ جو پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کال کر سکتا ہے. نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں سارے سروس چیفز ہوتے ہیں, آرمی چیف, ایئر فورس, جوائنٹ چیف اور نیوی کے چیف, یہ سب بیٹھے ہوتے ہیں اس میں. اور اس میں پھر ہمارے فارن آفس بھی ہوتا ہے اور ہمارے جو سینئر ممبرز ہوتے ہیں. یہ فورم ہوتا ہے سب سے بڑا نیشنل سیکیورٹی کا, یہ فیصلہ کرتا ہے. اس کے سامنے میں نے وہ آ کے رکھ دیا سائفر, یعنی اس کا جو مفہوم تھا. وہ فیصلہ کرتا ہے کہ امریکہ کو پاکستان کے معاملوں میں مداخلت کرنے کے لیے ہم پروٹیسٹ کریں گے, ڈیمارش دیں گے. وہ سب سے بڑا فورم فیصلہ کرتا ہے. تو جب اس نے فیصلہ کر دیا ڈیمارش دینے کا, تو یہ بھی آج کس چیز پہ ڈیمارش دینا تھا, کیونکہ انہوں نے دھمکی دی پاکستان کے پرائم منسٹر کو, ایمبیسڈر کو اس نے دھمکی دی ڈونلڈ ٹرمپ کہ اگر اس کو ہٹاؤ گے نہیں تو پاکستان کے لیے بڑی مشکلات ہوں گی. یہ تھا اس کا. اس میں اور بھی جس طرح چیزیں میں بتا چکا ہوں کہ کا عمران خان خود ہی روس چلا گیا تھا. یہ کون فیڈ کر رہا تھا, یہ سب کو پتہ ہے کہ جس کے لیے یہ پیغام آیا تھا وہی فیڈ کر رہا تھا امریکنز کو کہ عمران اکیلا اپنے فیصلہ کر کے تو چلا گیا روس, جس طرح کہ باقی کوئی نہ میں نے کسی اور فارن آفس اور کسی سے مشاورت نہیں کی تھی. جو ایمبیسڈر ارشد مجید کہتے رہے کہ یہ غلط ہے, کیونکہ سب کو پتہ تھا, اس 1 مہینے پہلے سے پورا پلان بنا ہوا تھا وہاں جانے کا, روس کا. اب میں جس معاملے پہ آنا چاہتا ہوں, جو اصل بریکنگ نیوز ہے وہ یہ ہے. یہ بڑا ضروری ہے آپ کے لیے سمجھنا, کیونکہ میرا ایمان ہے اللہ الحق ہے. جب میرے اوپر انہوں نے اتنے زیادہ کیسز کیے, میرے ذہن میں بھی نہیں آیا اس ملک سے باہر جانے کا. جس طرح آپ کو پتہ ہے یہاں جیسے ہی اقتدار سے اترتے ہیں تو سیدھی جاتے ہیں جدھر ان کے پیسے پڑے ہوتے ہیں, جدھر ان کے بڑے بڑے محلات ہوتے ہیں, جدھر چوری کا پیسہ وہاں بھیجتے ہیں, یہ سارے باہر بھاگ جاتے ہیں. نواز شریف, زرداری, یہ سب, ان کے نیچے وزیر بھی باہر بھاگ جاتے ہیں جن کو ڈر ہو کہ انہوں نے پیسہ چوری کیا. لیکن میں نے تب سے کہا تھا کہ میں یہیں رہ کے سارے کیس لڑوں گا. اور کیونکہ میرا اللہ میں پورا ایمان ہے, عزت بھی وہ دینے والا ہے, ذلت بھی ادھر سے ہی آتی ہے, وہ آتی ہے انسان کے اعمال کی وجہ سے. تو اگر میرا ضمیر کہتا ہے کہ میں نے کوئی غلط نہیں کیا, تو میرا یہ ایمان ہے کہ اوپر والا مجھے نہ کبھی ذلیل ہونے دے گا, نہ کوئی مجھے ذلیل کر سکے گا. اور سچ وہ ہے, الحق ہے, اور وہ سچ سامنے آنا ہے. اب یہ ذرا سچ سامنے کیا ہے. مجھے چیئرمین نیب نے, اور جس کے اوپر میں نے ہرجانہ کیا ہوا ہے, اس نے جو میرے وارنٹ لکھوالے, اور جس طرح مجھے کمانڈوز نے مجھے وہاں سے اٹھایا اسلام آباد ہائی کورٹ سے, ساری دنیا میں بتایا گیا جس طرح مجرموں کی طرح, اور ڈنڈے مار کے اور مار دھاڑ کر کے مجھے وہاں سے لے کے گئے, تو ساری دنیا میں بتایا گیا کہ عمران خان کو کرپشن میں اٹھایا گیا. یاد رکھیں کہ مجھے دنیا جانتی ہے کرکٹ کے زمانے سے, اور کرکٹ کے زمانے سے جو دنیا جانتی ہے وہ عمران خان, جس کے اوپر کبھی لوگوں کے اوپر میچ فکسنگ کا آیا, عمران خان کے اوپر کبھی کسی نے میچ فکسنگ نہیں کہا. اور عمران خان کو کرکٹ کی دنیا جانتی ہے جس نے 200 سالہ کرکٹ کی تاریخ میں نیوٹرل امپائر لے کے آیا, کہ وہ اگر جیتنا چاہتا تھا
تو ایمانداری سے جیتنا چاہتا تھا, اپنے امپائر ساتھ ملا کے نہیں میچ جیتنا چاہتا تھا. اور یہ اس طرح مجھے جانتی تھی, اس لیے عزت کرتے تھے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ساری دنیا میں گیا کہ عمران خان کرپشن پہ پکڑا گیا. اب دوسری چیز یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ اگر ان پاکستانی قوم نے کسی کو اپنے پیسے سے ٹرسٹ کیا ہے, جس کو اعتماد ہے کہ وہ پیسے ان کی چوری نہیں کرے گا, وہ عمران خان ہے. جتنا پیسہ مجھے دیا گیا ہے لوگوں نے ہسپتال بنانے میں, ہسپتال چلانے میں, دوسرا ہسپتال, تیسرا ہسپتال جو اب انشاءاللہ کراچی میں بن رہا ہے, اور پھر نمل یونیورسٹی, اور پھر یہ القادر یونیورسٹی, یہ سارا لوگوں کے پیسے پہ, کیونکہ لوگ اعتماد کرتے ہیں. اور یہ ساری میں بنایا ان لوگوں کے لیے نہ جو وہ کینسر کا علاج کروا سکتے ہیں اور نہ وہ اعلیٰ تعلیم لے سکتے ہیں یونیورسٹیز میں, اور پیسے دیتے جا رہے ہیں. تو اس آدمی کو, اور خاص طور پہ بیرون ملک پاکستانی جو مجھے سب سے زیادہ پیسہ بھیجتے ہیں, ان کے سامنے کہنا کہ یہ چوری کے اوپر پکڑا گیا ہے, ساری دنیا میں میری توہین کی. میں نے اس لیے نیب چیئرمین کے اوپر ہرجانہ کیا ہوا ہے. اور اب جو میرا کیس ہے وہ اور مضبوط ہوا ہے. اور وہ مضبوط کیسے ہوا یہ ذرا میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے وہ الحق ہے, اس کا وعدہ ہے کہ سچ سامنے آنا ہے. 21 اپریل 2020 آج سے 3 سال پہلے, 2 سال پہلے, سوری, آج سے 3 سال پہلے, آج سے 3 سال پہلے ایگزیکٹو بورڈ نیب کی میٹنگ ہوتی ہے, اور اس کے منٹس اب میرے پاس ہیں. 342 جو ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ تھی, اس کا منٹس میرے سامنے ہیں. اب منٹس کے اندر کیا چیز آتی ہے سامنے؟ پہلے تو بتاؤں اس بورڈ میٹنگ میں بیٹھا کون تھا؟ چیئرمین نیب, ڈی جی آپریشنز کون تھا؟ ظاہر شاہ اس وقت ڈپٹی چیئرمین نیب ہیں. اس وقت پروسیکیوٹر جنرل بیٹھے ہوئے تھے, وہ ابھی بھی پروسیکیوٹر جنرل ہے. اور ایک اور ڈی جی ایک اور بیٹھے تھے, عرفان منگی, اور ایک اور حسین, اس وقت کے ڈپٹی چیئرمین بیٹھے ہوئے تھے. یہ ہائی پاورڈ میٹنگ کے اندر کیا فیصلہ ہوتا ہے؟ یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جناب ملک ریاض کی, اور علی ریاض کا وہ کیس تھا, جو ان کا بیٹا ملک ریاض کا, اس کے اوپر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو ہم انکوائری کر رہے ہیں, اور کس چیز پہ انکوائری کر رہے ہیں تب, یہی جو ملک ریاض کا جو ڈیل ہوئی تھی NCA کے ساتھ, یہ جو پیسہ آیا تھا, جو انہوں نے کہا کہ میں نے, کیونکہ القادر اس نے ملک ریاض نے اسپانسر کی تھی, اس لیے میں نے اس کو فائدہ کروایا تھا. اب یہ سوچ لیں کہ 3 سال پہلے نیب کے اندر یہ انکوائری شروع ہوئی, اور ان کو پتا تھا, کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو ڈپٹی چیئرمین وہاں بیٹھے ہوئے تھے میٹنگ پہ, پروسیکیوٹر بیٹھے ہوئے تھے, اس کا مطلب نیب چیئرمین کو پتا تھا. اور اسی لیے جب انہوں نے زور لگایا, آفتاب سلطان جو پہلے نیب کے چیئرمین تھے, انہوں نے اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ انکوائری ہو کے بند ہو چکی ہے. اور یہ انکوائری تھی, نیب کا ڈائریکٹلی انگلینڈ کے NCA سے رابطے میں تھے, اور انہوں نے NCA نے جو ان کے ساتھ جو ساری جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی, وہ یہ منٹس کے اندر ہے. اس پہ کیا چیز کہی گئی ہے یہ بھی سمجھیں. اس منٹس پہ یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ اگر جو پیسہ ہمیں صرف ایک چیز, باقی تو کیش انہوں نے کہا آ جائے گا, جو ایک چیز ہے وہ 1 ہائیڈ پارک جو ملک ریاض یا علی ریاض نے خریدا تھا نواز شریف کے بیٹے حسن شریف سے 50 ملین پاؤنڈ کا, تقریباً 18 ارب روپیہ, 18 ارب روپے کی پراپرٹی خریدی ہے نواز شریف کے بیٹے سے. اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ وہ باہر اس لیے بھاگا, جب دونوں بیٹے باہر بھاگ گئے کہ جی ہم تو پاکستان کے شہری نہیں ہیں. جب نیب نے ان سے یہ سوال پوچھا, دونوں باہر بھاگ گئے. اور بھی جو ان کی پراپرٹیز ہیں, کہتے جی ہم جواب دہ نہیں ہیں. اور یہ سن لیں کہ وہ صرف اس پہ یہ منٹس میں ہے کہ جب علی ریاض وہ پراپرٹی بیچے گا جو اس نے
حسن شریف سے خریدی تھی. اس کے بعد اگر تو وہ پیسہ نہ آیا تو پھر نیب بھی ایکشن لے گی اور پھر NCA بھی انگلینڈ ایکشن لے گی. اگر وہ پراپرٹی بیچ دیتا ہے تو یہ انکوائری بند ہو گئی, انکوائری کلوز ہو گئی تھی. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.